اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا کردہ خاص رحمت سے سورہ یونس کی آیت نمبر 71 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر، اس کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی، اس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کرنے کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے اور اپنا خاص فضل و کرم ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 71 سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، اگر ہم ان کو مختصر انداز میں ذکر کر لیں تو سب سے پہلے کل ہم نے ایک رکوع پڑھا تھا آیت نمبر 61 سے لے کر 70 تک۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، یا چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کو خود پڑھ رہے ہوں یا دوسروں کو پڑھ کر سنا رہے ہوں، یا باقی جتنے لوگ ہیں وہ جو بھی عمل کر رہے ہوں، وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ سب پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جب تم اپنے کاموں میں، اپنے عمل میں مشغول ہوتے ہو، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ ذرہ برابر ہے، چاہے وہ اس ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کچھ ایک واضح کتاب مبین میں واضح ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، آئندہ آنے والے کسی دن کا کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی ان کو پچھلے کسی گزرے ہوئے کل کا کوئی غم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری کی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے تو دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور اللہ کے یہ جو کلام ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے، وہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوتے، اور یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 65 میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو کوئی بات ان کی کوئی غمگین نہ کرے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، اور سب کے ساتھ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خبردار کہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اس کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، دوسرے شریکوں کی پیروی کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ گمان کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور تو وہ سب تو بس خام خیالی ہی کی باتیں کرتے ہیں، بغیر کسی ٹھوس بات کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ان کی بات ہے وہ ان کی بات میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اور آیت نمبر 67 ہم نے دیکھی تھی، اور وہ جس نے رات کو تمہارے سکون کے لیے، تمہارے آرام کے لیے بنایا، اور دن کو روشن بنایا، تاکہ رات کے وقت تم اپنے سکون حاصل کرو،
بہت سارے معاملات ہم نے کل دیکھے کیسے ہو سکتا ہے، اور دن کو پھر روشن بنایا تھا کہ تم اپنے معاشی اور معاشرتی اور دینی امور جو ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ان کو تم انجام دو، کہ بے شک یہ ساری نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں، اس قوم کے لیے ہیں جو اپنے کانوں کھلے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو یا اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کو، آیات کو سنتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے، سب کی سب اسی کے ملکیت میں ہے۔ اور یہ جو جھوٹی بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اس نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ سب اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور اس کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 69 ہم دیکھا تھا کہ کہہ دیجئے وہ لوگ جو سب جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اللہ کی نسبت سے، تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ہاں البتہ اس جھوٹ کے بدلے میں وہ دنیا کا کچھ فائدہ ضرور حاصل کر لیں گے، لیکن آخر کار ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، دنیا میں کفر کرتے رہے یا دنیا میں انکار کرتے رہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 71 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیں ان پر یا تلاوت کریں ان پر، یا ان کو تلاوت کر کے پڑھ کے سنائیں یا ان کو بتائیں، نبأ خبر، نوح کی، نوح علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ذرا ان کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ، یہ جو طرح طرح کے باتیں بناتے ہیں اور اپنے عقائد کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں، تو ان کو ذرا حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیں۔ اب کیونکہ وہ مشرکین جو ہیں اس وقت کے، ان کے پاس کچھ خبریں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ انڈورس کرتے تھے، لیکن ان کے عقائد میں کچھ خرابیاں آ چکی تھیں توحید کے حوالے سے بھی، اور باقی جو شریعت کے باقی جو معاملات ہیں یا باقی روزمرہ زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں بھی، اس کے علاوہ بھی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، اس کی وجہ سے ان کو مختلف انبیاء کے معاملات یا انبیاء کے جو واقعات تھے وہ ان کے پاس خبر تھی ان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا انہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، نوح کی خبر دیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور ان کے ساتھ باقی دیگر جو گمراہیاں یا خرابیاں اس قوم میں پائی جاتی تھی، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خرابی اس قوم میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی، وہ تھی شرک، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے معاملے شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ظلم تھا جو وہ قوم کرتی تھی، جس کے لیے پھر نبی کے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ، رسول کا سلسلہ جو وہ شروع ہوا۔ تو یہاں پر شروع سے آگے ذرا ان کو نوح علیہ السلام کی خبر دیجئے۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبورا، اگر ہے گراں گزرتا، اگر گراں گزرتا ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑے رہنا، میرا کھڑا ہونا، میرا تمہارے درمیان کھڑا ہونا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا رہنا یا میری موجودگی تمہارے درمیان، اور میری تمہیں نصیحت کرنا علی کے اللہ کی آیتوں کی، اگر یہ تمہیں گراں گزرتا ہے، اگر یہ تمہارے اوپر بھاری لگتا ہے، فعلی اللہ، تو تم سن رکھو کہ فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، تو سن رکھو اور جان رکھو کہ میں نے تو اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔
یعنی میں جو تمہارے اندر جو نصیحت کرتا ہوں اور جو تمہیں مطلب اصلاح کی طرف بلاتا ہوں، اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اگر تم اس کو مشکل گردانتے ہو، تو پھر یہ جان رکھو، یہ کان کھول کر سن رہو کہ میں تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اصلاح کے لیے اللہ کی طرف بلانے میں ان کے لگے، لیکن 950 سال کے باوجود، تبلیغ کے باوجود، 950 سال کی تبلیغ کے باوجود کچھ ہی افراد یا کچھ ہی لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے۔ ان کی قوم اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ وہ سرے سے کان ہی نہیں دھرتے تھے، بلکہ الٹا مطلب ان کی باتیں، ان کی نصیحت، ان کا آواز اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا وہ ان کو بھاری لگتا تھا، وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس میں وہ طرح طرح کے جملے کستے تھے، طرح طرح سے مطلب مذاق اڑاتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اب یہ واقعہ جو ہے یہ دہرایا جا رہا ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے مشکل حالات واقعات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دلجوئی کے لیے یا ان کی تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کے یا پچھلے رسولوں کے واقعات جو ہے ذکر کیے کہ پچھلے رسول جو ہیں ان کے اوپر بھی ایسے معاملات ہوئے اور ان کے لیے بھی تکلیفیں اور مشکلیں آئیں اللہ کے راستے پر چلنے میں یا لوگوں کو اصلاح کی طرف بلانے میں۔ اور اس کے علاوہ جو قوم تھی، قوم کی طرف بھی کہ ذرا پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی غور کرو، جو خبریں تمہارے پاس یا طرح طرح سے مختلف طریقے سے تمہارے پاس کچھ واقعات ان کے موجود ہیں، تو ذرا ان کی طرف غور کرو کہ ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، یعنی انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اصلاح کرنے کے لیے بلایا سب لوگوں کو، پھر ان کی قوم نے بھی جھٹلایا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیات یا اس طرح کی جتنی آیات ہیں پچھلے نبیوں کی، اس کا مقصد یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی ذرا ان کی خبر دیجئے کہ کیسے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم میرا کھڑے رہنا اور میرا یہ واز کرنا، نصیحت کرنا تمہارے اللہ کی آیات کا، اگر یہ تمہیں بھاری گزرتا ہے تو پھر یہ جان رکھو فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ فاجمعوا، تو تم سب اکٹھے طے کر لو، تم سب اکٹھے ہو جاؤ یا طے کر لو، تم سب اکٹھے ہو جاؤ کسی پوائنٹ پر، تم سب امرکم، اپنا معاملہ، تم سب اکٹھے طے کر لو اپنا معاملہ، وشرکاکم، اور تمہارے شریکوں کے ساتھ، اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، اور تم اور تمہارے شریک جو ہیں، شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ بھی، اور تم سب بھی مل کر اپنا معاملہ جو ہے وہ طے کر لو، جو بھی تمہیں تدبیر کرنی ہے، جو بھی تمہیں اسٹریٹجی اپنانی ہے، جو بھی تمہیں مطلب معاملہ کرنا ہے میرے ساتھ، تو تم طے کر لو، تم آپس میں ڈیسائیڈ کر لو۔ ثم لا یکن، پھر نہ ہو، امرکم، تمہارا معاملہ، یہ تمہاری تدبیر، علیکم، تم پر، غمہ، مبہم، اور تمہاری تدبیر جو ہے وہ تم پر مبہم نہ ہو، یعنی غیر مبہم ہو، بہت واضح ہو۔ جو بھی تم فیصلہ کرو، چاہے میرے خلاف بغاوت کرنے کا کوئی فیصلہ کرو، میرے خلاف کوئی اسی قسم کے اقدام کا فیصلہ کرو، یا میرے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ، جیسے مطلب جیسے سب مل کر قتل کرنے کی ٹھان لے، یا جیسے سب مل کر بغاوت کرنے کی ٹھان لے، یا جیسے مطلب کسی بھی کس طرح کا معاملہ میرے خلاف تم کرنا چاہو، تو تم خود سارے مل کر یا اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ بلا لو، ان شریکوں کو جو اللہ کے ساتھ تم ٹھہراتے ہو، سب مل کر بھی تم میرے خلاف یہ فیصلہ کر لو، اور دیکھو کہ تمہارا فیصلہ جو غیر مبہم ہونا چاہیے، یعنی واضح ہونا چاہیے، مطلب شش و پنج نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی تم فیصلہ کرو، جو بھی تم تدبیر کرو میرے خلاف، وہ سب واضح کھلی ہونی چاہیے۔ ثم مخذو، پھر تم نافذ کر دو اس کو، تو جو تدبیر تم کرو پھر تم اس کو عملی جامہ بھی پہنا لو، الیہ، مجھ پر، ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی مت دو۔ یعنی اب میرا کھڑے رہنا اگر تمہارے لیے بھاری گزرتا ہے، تو یہ جان رکھو کہ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیے یہ سارے کام کرتا رہوں گا، اللہ کے حکم کے مطابق میں تمہیں نصیحت اور واعظ جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اگر تمہیں میرے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی اس طرح کے مطلب تدبیر کرنی ہے، تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر
تمہارا جو تدبیر ہے وہ غیر مبہم ہونی چاہیے، اور پھر تم اس تدبیر کو عملی جامہ بھی پہنا دو، جیسا بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، اور بے شک تم مجھے وقت بھی مت دو۔ یعنی یہ کھلا چیلنج ہے ان کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، میں تو اللہ پر بھروسہ کیے کھڑا ہوں، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے بھروسے پر میں اپنے اس عمل میں مطلب قائم رہوں گا، کہ وہ عمل کہ اللہ کی آیات کو سنانا اور اس کی نصیحت جو ہے اس کو پہنچانا لوگوں پر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور مطلب اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، کہ اس سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تب سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ کی ہدایت یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہی کرتے رہے اور گمراہی بھی کرتے رہے، اور اس کے نتیجے کیا ہوئے وہ بھی سب تمہارے سامنے ہے۔ فَإِن لَمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم میں منہ پھیر لو، اب اس کے باوجود اب یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واضح چیلنج کے باوجود وہ کوئی بڑا اقدام نہیں کر پائے ان کے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی ہمت اور طاقت تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام یا جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح تھا، اور جو جاننے والے تھے، جو شرک کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو یہ سب پتہ بھی تھا کہ وہ سب حقیقت ہے، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے معاملے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اسی وجہ سے وہ کوئی ٹھوس اقدام تو نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال پھر اگر تم منہ پھیر لو، اب اتنے چیلنج کے باوجود بھی اگر تم اس نصیحت کی طرف نہ آؤ، اسے منہ پھیرو، اس سے روح گردانی کرتے رہو، تو پھر فما سألتکم، تو نہیں میں نے مانگا تم سے من اجر، کوئی اجر، میں نے تم سے تو کوئی اجر نہیں مانگا۔ اب یہ دیکھ لو کہ 950 سال سے میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہیں میں نصیحت اور واعظ کرتا چل رہا ہوں 950 سال میں اب تک، اور نہ ہی آئندہ میں نے تو کوئی اجر تم سے نہیں مانگا، میں نے تو دنیا کو کوئی نفع تمہارے سے، کوئی دنیا کو کوئی مال، کوئی عزت، کوئی رتبہ یا کوئی عہدہ تم سے نہیں مانگا، میں نے تو دنیا کا کوئی بھی چیز تم سے نہیں مانگی، میں نے تو تمہیں صرف نصیحت، اللہ کی نصیحت کی طرف بلایا۔ کیا یہ ثبوت چھوٹا ہے کہ 950 سال تمہیں نصیحت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم سے کوئی مالی فائدہ یا دنیا کا کوئی اجر بھی نہیں تم سے مانگ رہا، تو اس کے باوجود تم اس بات کو یقین نہیں کرتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اجریہ، بے شک ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، اللہ کے علاوہ تم میرا اجر کوئی نہیں دے سکتا، یعنی میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، مجھے تو اللہ ہی اجر دے گا۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان رہوں، میں فرما بردار رہوں، یا میں اپنا سر تسلیم خم کرتا رہوں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ یہ تقریباً سارے نبیوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے تو ان نبیوں کو مسلمان ہونا ہے، یعنی سب سے پہلے ان نبیوں کو اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کہ میں تو دنیا کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے تو مجھے حکم دیا گیا، یا میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں، میں اپنے یعنی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ واعظ اور نصیحت کہہ رہا ہوں، یہ بس سنی باتیں نہیں، بلکہ پریکٹیکلی میں خود سب سے پہلے اس کے اوپر قائم ہوں اور اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہوں اللہ کے سامنے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر ان سب نے جھٹلایا، پھر اس کے باوجود ان سب نے جھٹلایا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، یعنی قوم نے پھر بھی مطلب اس پیغام کو جھٹلا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام اور چند جو ان کے ساتھی، ان کی قوم میں سے جو ان کے اوپر ایمان لائے، ان کو پھر ہم نے نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں۔ کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ کشتی کے ذریعے پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے پھر ان کو بنا دیا جانشین، خلیفہ۔
یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے جو ساتھی تھے ان کو پھر اس کشتی والے معاملہ جو ہے وہ جب سنبھل گیا تو اس کے بعد پھر جو باقی بچے تھے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی جو تھے ان کو پھر خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، جن سے پھر نسل انسانی چلی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ ساتھی جو تھے انہی سے آگے چلی تھی۔ تو پھر ہم نے ان کو جانشین بنایا اس دنیا میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کذبوا جن سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبت، کیسا ہوا انجام، المنظرین، سب ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جن کو ڈرایا جا رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو بار بار مطلب ایک تنبیہ یا وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کرتے رہے، اور ان لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی وہ کشتی کا بننا، اس کا تیار ہونا جو ہے وہ بھی ان کے سامنے موجود تھا، جو ایک واضح نشانی اور واضح پیغام تھا کہ ایسا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جھٹلاتے رہے، وہ انکار ہی کرتے رہے، کذبوا، وہ مطلب انکار کرتے رہے یا جھٹلاتے رہے اللہ کی آیات کو۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو غرق کر دیا گیا، ان لوگوں کو بھی غرق کر دیا گیا۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد۔ اب جب اس قوم کو غرق کر دیا گیا اور کچھ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے وہ جانشین بنائے، اب وہ جانشین جو ہیں ان کے بعد بھی پھر ثم بعثنا، یہ ہم نے سورہ اعراف میں 6 رسولوں کا تذکرہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا۔ 3 جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو وہ ڈیٹیل سے ہم نے اس وقت دیکھا تھا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد 5 جو رسول تھے ان کے بارے میں۔ بہرحال پھر ہم نے بھیجے، ثم بعثنا من بعدہ، اس کے بعد رسولن، کئی رسول، پھر ہم نے کئی رسول بھیجے ان کے بعد، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، تو آئے ان کے پاس وہ، بالبیناتی، واضح دلائل کے ساتھ، واضح آیات جو واضح نشانیاں لے کر آئے، فما کانوا، پس نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا، کہ وہ سب ایمان لاتے، بما کذبوا، جس پر وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اس کو، من قبل، اس سے پہلے، سب سے پہلے جس کو انہوں نے جھٹلا دیا اس کے پر پھر وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ کذالک، اسی طرح سے، نتبع، ہم مہر لگاتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور اس میں سے جو بچے تھے ان کو پھر خلیفہ یا جانشین بنایا، اور ان جانشینوں میں سے بھی پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تھوڑا وقت گزرا تو پھر لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، پھر اس میں کئی رسول بھیجے ان قوموں کی طرف، اور وہ رسول جو ہیں انہوں نے بھی آ کر وہی پیغام جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، سب سے پہلے توحید کا پیغام، اور اس کے بعد پھر اصلاح کرنے کا کی نصیحت، کہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بت پرستی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور یہ وہ سب چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لو، یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی پیغام، کامن پیغام یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو پھر کئی رسول جو بھیجے اس قوم کی طرف، جو واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ واضح دلائل 2 طرح کے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، اللہ تعالیٰ کی آیات، اور پھر دوسرے واضح طور پر کچھ معجزات کے ساتھ بھی وہ رسول آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں آنے والی قوموں میں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان میں پھر گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغام پہنچا تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی ان کو انکار کر دیا، اور جیسے ہی ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے انکار کیا۔ تو جب اس پیغام کو دہرایا گیا تو وہ دوبارہ اس پر انکار پر ضد پر اڑے رہے، یعنی ایک دفعہ انہوں نے انکار کیا،
پس نہ ہوئے وہ سب کے ایمان لاتے اس پر جو جسے سب جٹلا چکے تھے. یعنی ایک دفعہ جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر دوبارہ جب ان کو بلایا گیا, دوبارہ تبلیغ کی گئی یا دوبارہ ان کو نصیحت کی طرف بلایا گیا, تو کیونکہ وہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے تو اب وہ اپنے انکار پر مزید پکے ہوتے چلے گئے, مزید ان کے اوپر وہ ڈٹتے رہے یا مزید انکار پر انکار کرتے چلے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مہر, اسی طرح سے ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کر لینے والوں کو. یعنی انکار کرنے میں وہ حد سے گزر گئے, اور پھر اس کا انجام کار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور وہ پھر اس قابل ہی نہ رہے کہ ان کے اوپر کوئی نصیحت جو ہے وہ اثر کرتی. اور اسی طرح سے پھر بعد کی جو قومیں ہیں ان کے اوپر مختلف طرح کے عذاب بھی آئے. تو حد سے تجاوز کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات ہی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حجت قائم کر کے ان کے دل پر مہر لگ گئی, اور پھر ان کو اس طرح کے عذاب سے دوچار کر دیا گیا. ثم بعثنا, پھر ہم نے بھیجا من بعدہم, ان کے بعد, موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ شروع ہوا, کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو بھیجا الی فرعون, فرعون کی طرف, و ملائہ, اور اس کے سرداروں کی طرف. فرعون اور اس کے سردار جو تھے اس وقت کے جو عمراء اور وزراء تھے, ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, یہ تو ہمیں بہت واضح طور پر بہت پتہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں سے, اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں جا کر آباد ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو آباد کیا تھا ایجپٹ میں, مصر میں, اور وہاں پر پھر شروع میں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تو ان کی حیثیت اور رتبہ جو ہے وہ بہت اچھا اور اعلیٰ مقام ملا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بھی اسی وقت وہاں پر مطلب ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن اس کے بعد بہت لمبا عرصہ جو ہے گزر گیا, اور لمبا عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کی قوم میں ایک نئے لوگ تھے, تو آہستہ آہستہ ان کی حیثیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی, اور پھر وہ مغلوب ہو گئے, اور آخر کار وہ ایک غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے اہل فرعون کے زمانے میں یا اہل فرعون کے سامنے. ٹھیک ہے, تو پھر اس جو غلامانہ دور تھا وہ بنی اسرائیل کا, اس میں پھر موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے معاملات, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروان چڑھنا, ان کی تربیت پانا فرعون کے محل میں, یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہے. صرف اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھنے کے لیے اپنے مائنڈ میں, جب ہم یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا بھی آیاتنا, اپنی نشانیوں کے ساتھ. کون سی نشانیاں؟ وہی نشانی ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا, توحید کا پیغام, اور اپنے اصلاح کرنے کا پیغام, یعنی توحید, اپنے روحانی اصلاح, اور پھر معاشرتی اصلاح, باقی امن و امان قائم رکھنا اور انصاف کے ساتھ پیش آنا, اور باقی معاملات میں یہ سارا پیغام. اور اس کے علاوہ معجزات بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ معجزات دیے گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ان کو فرعون اور اس کے جو عمراء تھے ان کے سامنے. فاستکبروا, تو ان سب نے تکبر کیا, فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی تکبر کیا. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور وہ تھے مجرم لوگ, وہ تو پہلے سے ہی بڑے بڑے جرم کرنے والے تھے. سب سے پہلا جرم تو ان کا شرک تھا, اور پھر خدائی دعویٰ کرنا, اور پھر حقوق جو وہ سلب کرنا, اور اس طرح کے دیگر معاملات میں وہ بس بڑے مجرم ہی تھے. تو اس جرم کے نتیجے میں اور اپنے اثر و رسوخ یا اپنی طاقت, دنیاوی طاقت کے اعتبار سے انہوں نے پھر اس کا تکبر کیا, یعنی اس کا انکار کر دیا اور اس کو ماننے سے گریزاں رہیں. فلما جاءہم, پھر جب آیا ان کے پاس, الحق, حق, من عندنا, ہماری طرف سے حق آیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام آ گیا, توحید کا پیغام. تو پھر قالوا, ان سب نے کہا, ان ھذا, بے شک یہ لسحر مبین, یہ تو واضح جادو ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ان کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا پیغام اور توحید کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے کا پیغام، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ سب من و ان جانتے تھے کہ وہ پیغام جو ہے وہ سچا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو اپنانے سے یا اس کو قبول کرنے سے گریزاں تھے، جس کی وجہ سے وہ انکار پر تلے رہے۔ تو پھر جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یا تو ان کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا، اور بعد میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو باہر سے آنے والا سنتا ہے وہ ان سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی جادو ہی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تذکرہ یہ ان کا حق کا پیش کرنا، اس کو انہوں نے جادو سے تشبیہ دی کہ یہ تو واضح جادو ہے، کس طرح سے یہ اثر کرتا ہے لوگوں کے اوپر، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے یہ کوئی جادو ہے۔ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون، کیا تم سب کہتے ہو للحق کے حق کو، کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ یہ تو تمہارے پاس واضح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی ہیں، یہ پیغام اللہ کا آیا ہے، اس کو تم جادو سے تشبیہ دیتے ہو؟ کیا ہی تعجب، یعنی تعجب کا اظہار کیا یا ان کے اوپر کوسچن کیا کہ کیا تم اسے جادو سمجھتے ہو؟ لما جاءکم اسحر ھذا، جبکہ وہ آیا ہے تمہارے پاس، جبکہ وہ حق جو ہے وہ تمہارے پاس واضح ہو کر آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جادو ہے؟ ولا یفلح، اور حقیقت یہ ہے کہ ولا یفلح، نہیں فلاح پاتے، حالانکہ نہیں فلاح پاتے ساحرون، جادوگر، جادوگر جو ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے، یعنی جادوگر کا جو کرتب ہے وہ تو عارضی طور پر ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر اس نے کوئی شعبدہ بازی کی ہے، اگر کوئی کرتب اس طرح سے دکھایا ہے تو وہ تو نظر کا دھوکہ ہی ہے، در حقیقت وہ کچھ بھی تبدیلی نہیں لے کر آتے، تو اس کے نتیجے میں تو وہ فلاح نہیں پاتے، وہ تو کچھ تبدیلی نہیں لا پاتے۔ اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ جادوگر، جادو تو نظر کا دھوکہ ہی ہے۔ تو کیا تم اللہ کا پیغام جو ہے، جو تو حقیقت پر مبنی ہے اور جو حق ہے، کیا تم اس کو بھی جادو سمجھتے ہو؟ قالوا، تو ان سب نے کہا اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، اما، اس رستے سے جو، اس چیز سے جو وجدنا علیہ، ہم نے پایا ہے اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تو ہمیں اس چیز سے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا، اس سے تو ہمیں پھیر دے۔ اب دیکھیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آج کے دور میں بھی ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو یا اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو، ان کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام ہمارے پاس آ چکا، ایک واضح نصیحت آ چکی، اس کے باوجود ہم میں بھی آج اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی جو قائم کردہ روایات ہے یا رسم و رواج ہیں یا ان کے جو معاملات جو انہوں نے ہمیں وراثت میں دیے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو یہ چیزیں بھی صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون اور آل فرعون جو ہیں، انہوں نے کہا کہ تم تو اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس رستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وَتَكُونَ، اور تاکہ ہو جاؤ، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، الکبریا، بڑائی، تاکہ تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے، یعنی تم دونوں کو رتبہ لے لو، فی الارض، زمین میں، وما نحن، اور نہیں ہم، لکما، تم دونوں پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یعنی انہوں نے تو سیدھا سیدھا الزام دھر دیا کہ تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ کیا تم ہمیں اپنے آباء و اجداد سے رستے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم دونوں کبریا، یعنی بڑا عہدہ لے لو، یعنی ہمیں اس رستے سے ہٹا کر تم اس منصب پر
یا اس حکومت پر مطلب اس قوم پر حکومت کرنے کے لیے کوشاں ہوں سرگرداں ہوں، یعنی تمہارا یہ مطلب ہے یا تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے رستے سے ہٹاؤ اور تم یہ سارا بھاگ دوڑ جاؤ وہ سنبھالنا شروع کر دو، یعنی دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے تم نے جو سب کچھ کیا ہے زمین میں، تو ہم تو تمہارے اوپر بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال فرعون، وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، اوتونی، تم سب لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو جو کہ علم رکھنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹاکل کرنے کے لیے کیونکہ کچھ معجزات جو ہیں ان کے پاس تھے، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ حق کو پیش کرنا تھا، سب سے بڑی اللہ کی آیت یا نشانی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت تھی، تو بہرحال معجزاتی طور پر جو کچھ معاملات تھے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب جادوگروں کو بلا لیا اس نے، اور پھر وہ بھی معاملہ ہمیں پتا ہے کہ سارے جادوگر جو وہ آئے اور انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا، وہ عصا جو ہے یا انہوں نے اپنی لاٹھیاں جو وہ پھینکی ان جادوگروں نے، تو وہ چھوٹے موٹے سانپ جو ہیں ان کی تشبیہ بن گئی یا سانپ بن گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، جو کہ جادو تو نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس اژدہے نے پھر وہ چھوٹے چھوٹے باقی جو سانپ تھے ان سب کو نگل لیا۔ تو یہ سارا کچھ جب واضح ہوا تو جادوگر جو ہے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی حقیقت ہے۔ تو جادوگر جو ہے ان کے معاملہ تو وہ تو پھر ایمان لے آئے، لیکن آل فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ ہم نے تفصیل پڑھی تھی سورہ اعراف میں۔ بہرحال اسی کی طرف تھوڑا سا اشارتاً بات ہے کہ وہ قال فرعون، اور فرعون نے کہا کہ تم سب لے آؤ میرے پاس جادوگر جو سب علم رکھنے ہیں، یعنی ماہر جادوگر جو ہیں ان کو بلا لو۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب آیا گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القو، تم سب ڈالو، ما انتم ملکون، جو تم سب ڈالنے والے ہو، یعنی تم سب پیش کرو جو معجزہ یا جو تم کرتب پیش کرنا چاہتے ہو تم سب پیش کرو۔ جادوگروں کو پہلے دعوت دی کہ ٹھیک ہے تم پیش کرو جو تم پیش کرنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، تو جب ان سب نے ڈالا، قال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ السحر، یہ تم لائے ہو، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لے کر آئے یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب باطل کر دے گا اسے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، سب فساد کرنے والوں کے کام کو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کاموں کو کبھی بھی نہیں سنوارتا۔ یعنی پھر جب ان جادوگروں نے اپنے جو رسیاں تھی پھینکی یا اپنی لاٹھیاں جو وہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو اللہ کے حکم سے سب کچھ واضح تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو سب جادو ہے، یہ تو سب نظر کا دھوکہ ہے، اور بے شک اللہ عنقریب باطل کر دے گا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کو پھر سب واضح کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنا کر، اژدہا بنا کر ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا فساد کرنے والوں کے کام کو، یعنی جو بھی فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھر نہیں سنوارتا، جب وہ چاہتا ہے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور سچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو، بالکلمات ہی، اپنے کلمات سے یا اپنی باتوں سے، ولاؤ، اور اگرچہ کریہا، ناپسند کرے، المجرمون، سب جرم کرنے والے، اور جو مجرم ہے ان کو چاہے ناپسند ہو یا چاہے ان کے اوپر گراں گزرے، اللہ تعالیٰ تو حق کی باتوں کو سچا کرتا ہے اپنے کلمات سے، حق کو اپنے کلمات سے یا اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ سچا کر دیتا ہے، چاہے وہ مجرم جو ہے ان کو اس کو ناپسند کرے یا ان کے اوپر وہ بھاری گزرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ آج رکوع بھی ہم نے مکمل کر لیا، یہیں پہ رکتے ہیں ہم، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
جی جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے. شعبان کے جو 6 روزے ہیں ان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے, یقیناً پتہ ہے. تو یہ بھی امید ہے کہ سب اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے. تو جب بھی وقت ملے, مہلت ملے, تو ضرور اس مہینے کے اندر اندر جو 6 روزے ہیں وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو میکسیمم رمضان کا اجر ہے وہ عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں جو ہیں اس کو سمیٹ سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. ہمارے جتنے مسائل اور مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.